یسوع مسیح کے بابرکت نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کی ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تمام ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ مہمان اسپیکر ہے پاسٹر شرجیل۔ پاسٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس سیزن میں ہم مکاشفہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ ہم تھواتیرا کی کلیسیا کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بارے میں کہ اس کا پس منظر کیا تھا، اس کی کیا خوبیاں تھی، کیا خامیاں تھی اور کیا خاص پیغام اسے دیا گیا۔ پاسٹر صاحب، سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ آپ تھوڑا سا تھواتیرا کی کلیسیا کا پس منظر بتائیے۔ شکریہ سسٹر ایمی۔ تھواتیرا کی کلیسیا جو ہے یہ تھیاترا جو ہے وہ زیادہ تر کہلاتا ہے، اس کا نام یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کو دریافت کیا تقریباً مسیح کی آمد سے 300 سال قبل، مسیح یسوع کی پہلی آمد سے 300 سال قبل ایک جو ہے وہ سلیوکانس شخص تھا جو سپہ سالار تھا یونانیوں کا، تو اس نے اس علاقے کو دوبارہ دریافت کیا، دوبارہ تعمیر کروایا، دوبارہ آباد کروایا، اور اس کا نام تھیاتیرا رکھا۔ تھیاتیرا لفظ کے معنی ہیں تھیا کا قلعہ۔ تھیا اس جو ہے وہ دیوی اور اس کے جو ہے وہ مندر کے باعث جو ہے وہ اسے تھیا کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ بہت مضبوط اور دلیر اور جنگجو دیوی گنی جاتی تھی۔ جنگ کی دیوی کہہ سکتے ہیں، لیکن جنگ کی دیوی ڈیانا تھی، وہ اور تھی، اور محبت کی دیوی اور اس طرح سے تھا۔ لیکن یہ تھیا جو تھی یہ خاص طور پہ پیتل کے کام میں بہت ماہر تھی، پیتل کے تیر، پیتل کی چیزیں بنوانے اور پیتل کا زرہ بختر پہننے، جسے آرمر کہا جاتا ہے، تو وہ جو لباس پہنتی تھی اس کے نام سے اس کو تھیا کہا جاتا تھا، اور اس وجہ سے اس علاقے کا نام تھیاتیرا پڑا۔ کیوں؟ اور پھر اس کے بعد یہاں اس علاقے میں اور مزید کام بھی تانبے پر، پیتل پر بہت ہوا، اور اس میں اس کے مشہور ہونے کی وجہ بھی یہ پیتل کی کاریگری، پیتل کے برتن، پیتل کے ہتھیار، پیتل کی چیزیں، پیتل کے چمچ، کانٹے کہہ لیجئے، اس میں چھریاں، پیتل کے دستے، پیتل کے فریمز، اور کانچ کے بھی چیزیں جو بنائی جاتی ان میں بھی پیتل کے فریم لگائے جاتے، اور پیتل کی انگوٹھیاں، زیورات، بہت سی چیزیں پیتل کی بنائی جاتی تھی، کیونکہ یہاں پیتل کافی مقدار میں نکلتا تھا۔ پھر اس میں یونانی طرز تعمیر اس کا بہت کام تھا، اور اس میں یہ خوبی تھی کہ یہاں پر وہ ایشیا اور یونان، یورپ، یعنی دونوں کا ایک زبردست امتزاج ہوتا نظر آتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا دروازہ تھا جو ایشیا اور یورپ یعنی مغرب اور مشرق کو ملانے کا ایک خوبصورت دروازہ تھا، جیسے موجودہ دور میں ترکی کو کہا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل درست، کیونکہ یہ ترکی کے ہی آج ایک علاقہ ہے جسے اخیسار کہا جاتا ہے، اور آج وہاں پر جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں اس کے پہلے کچھ قدیم پس منظر کی بات کر رہا تھا۔ تو اس میں یہ خوبی تھی کہ وہاں پر یہ تانبے پر کام بہت تھا، پھر کچھ سلفر پر، گندھک پر کام کیا جاتا، اور اس میں رنگ سازی کا کام کافی تھا۔ اس میں پلر بنائے جاتے خصوصی طور پہ، اور ان پلرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا ستون بنا کر، جو یونانی طرز تعمیر کا شاہکار ہوتے یا جو ہے وہ اس کی مہارت کو ظاہر کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ تھیاتیرا کافی مشہور ہونا شروع ہوا، اور ساتھ ہی امیر ہونا شروع ہوا۔ ایسے کاروبار کی بنا پر یہ تھیاتیرا کا علاقہ کافی مشہور ہونے لگا، تو اس بنا پر اس میں پھر آمدن کافی ہوئی لوگوں کو، اور تجارت کافی شروع ہو گئی، یعنی ایک طرح کا یہ بزنس ہب بن گیا تھا یہ جگہ۔ ایگزیکٹلی، جو ہے وہ موجودہ فوریکس لفظ یہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اچھا بزنس ہب تھا، کیونکہ آپ وہ بالکل درست نتیجے پر پہنچی کہ یہ ایشیا اور یورپ کو ملانے والا ہے، تو اب دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے لیے ایک دروازہ جو ہے، گیٹ وے یہ تھا۔ تو اس بنا پر یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہو گئی، یہاں پر لوگوں نے کاروبار کرنا شروع کیا، اور ادھر سے تاجر جا رہے ہیں تو وہ ادھر جو ہے وہ پڑاؤ کر رہے ہیں، ادھر قیام کر رہے ہیں، ادھر سٹے کرتے ہیں، ادھر سے آنے والے ادھر کرتے ہیں، اور بیچ میں اس کو مارکیٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ تو اس پر ساتھ ہی وہاں پہ تھیا کا کام اور جو یونانی دیوی دیوتاؤں کے مندر تھے ان کا کام بھی عروج پر چلنے لگا، کیوں؟ وہ اس مذہب کو بھی فروغ دینے لگے، اور جو وہاں کے رہائشی تھے وہ بت پرست تھے اس وقت، جب تک کہ مسیحیت وہاں نہیں پہنچی۔ تو وہ 300 سال مسلسل اس علاقے نے خوب ترقی کی، اور اس کے بعد یہ جب ابتدائی کلیسیا وہاں بنی ہے
اور وہاں پر مسیحی لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے منادی کا کام کیا. پولس رسول نے بھی وہاں پر جا کر منادی کا کام کیا. لیکن جب وہ افسس کے علاقہ میں تھا تو تب وہ اس علاقے کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتا ہے. اور یوحنا رسول جو پتمس کے جزیرے میں قید ہے، اس کی منادی کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو کلیسیا تھواتیرا کی قائم ہوئی، وہاں پر مسیحیت جو پھیلی وہ یوحنا رسول کی منادی کے باعث پھیلی تھی. تو یہ اس کی تھوڑی سی کیا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اچھا، اب اس کلیسیا، جب یہاں کلیسیا قائم ہو گئی تو جیسے ہم باقی کلیسیاؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان میں کوئی خاص بات تھی جس کی وجہ سے ان کا نام یہاں مینشن ہے، تو اس کلیسیا کی کیا خاص بات ہے؟ اب یہ کلیسیا جو خاص اپنی بات کی بنا پر مشہور تھی، یہ خاص اس کی جو خوبی تھی، اس کے کام اچھے تھے کہا گیا. پھر اس کے بعد اس کی محنت بہت تھی، اس نے صبر کیا، اس نے محبت بہت دکھائی کلیسیا کے لوگوں کے لیے، اور جو مقدسین جو مسیحی لوگ تھے ان سب کے لیے محبت دکھانے میں یہ آگے آگے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہاں کے لوگ امیر لوگ تھے، تو یہ پیسے کی صورت میں بھی دوسروں کی مدد کافی کرتے تھے. اس بنا پر بھی یہ اس کا کام جو تھا وہ فزیکل آؤٹ ورک، یا کہہ لیجئے کہ نیکی کے کام، یا اور اردو چیریٹی، جی کہہ سکتے ہیں، جو وہ اس طرح سے بھی تھے. تو اعمال صالحہ جو تھے ان کی بنا پر بھی یہ بہت مشہور ہوئی کلیسیا. یہ اس کی کچھ خاص خوبی تھی. لیکن جو ٹائٹل اس کلیسیا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اور جو کچھ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جو اس کو ایڈریس کر رہا ہے، وہاں پہ مکاشفہ کے پچھلے ابواب کی آیات اور آنے والے واقعات سارے کے سارے مکاشفہ میں دیکھیں، صرف اس کلیسیا کو خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی سی مانند اور جس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند، وہ انہی کے کاروبار کی بنا پر، جو اس علاقے کا خاص جو مشہور ہے زمانہ کاروبار تھا پیتل کا، اس کی بنا پر اسے کہا گیا کہ پیتل کے سے پاؤں ہیں جس کے. اور ہم مکاشفہ پہلے باب میں بھی پڑھیں تو یوحنا رسول نے بھی جو خدا کے بیٹے کی شبیہ دیکھی تھی، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند دیکھی اور اس کے پاؤں پیتل کی مانند دیکھی. تو جب ان باتوں کو سمجھا جاتا ہے، بائبل مقدس کی دوسری جگہوں سے ان کو جوڑا جاتا ہے یا ان کی تفسیر کی جاتی ہے، تو اس سے علماء یہ بتاتے ہیں کہ آگ کے شعلے کی مانند اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کی آنکھ کسی برائی کو دیکھ نہیں سکتی، اس کی آنکھ غلط کاموں پر خوش نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک اٹھیں گے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ان کاموں کو پسند نہیں کرتا. اور پیتل جو تھا وہ عدالت کی علامت تھی، اس بنا پر یہاں پر کہا گیا کہ خدا کے بیٹے کے پاؤں جو ہیں وہ پیتل کے سے ہیں. اب پاؤں اس لیے کہا گیا کہ پاؤں سے کسی چیز کو نیست کیا جاتا ہے، لتاڑا جاتا ہے. جیسے دشمن پر کھڑے ہو کر اس کو ہرا کر فتح کا شادیانہ بجایا جاتا یا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، تو ویسے ہی یہاں پاؤں کا استعمال کیا گیا یا پاؤں کے الفاظ استعمال کیے گئے. تو وہ ہستی اسے یاد دلا رہی ہے اس کلیسیا کے جو رہنما ہے، پیامبر ہے، اور جو اس کے فرشتے کا لفظ استعمال کیا گیا وہ ایونجلیون یا اینجلیون سے نکلا ہے، جو یونانی زبان کا لفظ ہے. تو اس کے لیے جو بات استعمال کی جاتی ہے وہ ایک تو وہ آسمانی فرشتہ ہے. اس کے بارے میں بھی دو نظریات ہیں. ایک جو یہودی نظریہ یا جو یہودی اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر علاقے، ہر ایک مقام کے لیے خدا نے ایک آسمانی فرشتہ اس کے علاقے پر مقرر کر رکھا ہے، جسے دانیل کی کتاب میں لفظ موکل کا نام دیا جاتا ہے کہ شیطان نے بھی ایسے موکلات مقرر کیے ہیں اور خدا نے اپنے فرشتگان مقرر کیے ہیں ہر علاقے کی مناسبت سے. یعنی عام زبان میں اس کو یوں سمجھا جائے، پولیٹیکل لینگویج میں تو ہر علاقے کا ایک وزیر مقرر کر رکھا ہے. تو وہ یہ صورتحال یہ کہتے ہیں. تو علماء پھر کچھ یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ جو فرشتے کو پیغام ہے وہ جو آسمانی فرشتہ اس کلیسیا کے لیے مقرر تھا، خدا پہلے اس سے بات کر رہا ہے. تو لیکن یہاں پر پھر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، کیونکہ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آسمانی فرشتہ ہے تو کلیسیا میں ہونے والے غلط کاموں کی نمائندگی بھی پھر وہ کر رہا ہے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس بنا پر ہم بھی اس بات کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں کہ وہ آسمانی فرشتے کی بات نہیں کی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ یہی اینجلیون جو لفظ یونانی میں استعمال ہوا فرشتے کے لیے، آسمانی فرشتے کے لیے،
وہی لفظ استعمال ہوتا ہے کسی پیغمبر کے لیے جو پیغام دینے والا ہو. کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، مرد خاتون کوئی بھی شخص ہو، اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو کسی کا پیغام دوسرے تک پہنچائے. اب یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ اس کے کام اچھے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ لیکن پر آج جو ہے وہ ٹکتا ہے کہ اب کوئی بڑی بات اس سے زیادہ جو ہے وہ پیش کی جانے والی. خدا کا بیٹا وہ اپنا ٹائٹل کیوں پیش کرتا ہے؟ وہ اپنے بارے میں کیوں آگاہی دیتا ہے؟ اپنا نام لے کر کیوں بلاتا ہے؟ اس کلیسیا کا فرشتہ یا اس کلیسیا کا رہنما، پاسبان، یا اس کلیسیا کا جو اوورسیئر ہے، نگہبان ہے، وہ خدا کے بیٹے کی اہمیت کو، اس کی قدرت کو، اس کے صلیب پر مرنے، پھر دفن ہونے، جی اٹھنے کے کسی نہ کسی معاملے کو بھولے بیٹھا ہے، اور وہ کلیسیا میں ان باتوں کی ترغیب نہیں دے رہا. وہ کلیسیا کو ایسی باتوں کی آگاہی نہیں دے رہا. اس بنا پر خدا کا بیٹا اسے اپنے ٹائٹل کے بارے میں بتاتا ہے. یعنی کچھ خوبی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ خامی نظر آتی ہے، یا بالکل کمی کہہ لیں ہم، زیادہ بالکل لفظ اچھا ہے. کمیاں جو ہے بالکل ہیں. اور اس کی جو ہے وہ پھر وہ اپنے بارے میں کہ آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں پیتل کی مانند ہیں، تو وہ بھی سبب ہے. میں نے جیسے کہا کہ وہ عدالت کا ایک نشان تھا، اور ابتدائی کلیسیا کے لوگ جو ہے وہ ان کوڈز کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، ان تشبیہات کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے، کیونکہ یسوع نے اپنے زمینی دور میں جب وہ پہلی آمد میں زمین پر آ کر خدمت کر رہا تھا تو اس نے بارہا کہا تھا کہ عدالت کا سارا کام خدا باپ نے بیٹے یعنی یسوع مسیح کے سپرد کیا ہے. انسانوں کی عدالت اس کے سپرد ہے کیونکہ وہ آدمی بنا ہے. سبب یہ تھا. تو آدمیوں کی عدالت آدمی جو ابن آدم بنا ہے وہی کرے گا، اس لیے وہ یہاں پر اپنے بارے میں اس طرح کی آگاہی دیتا ہے. تو یہ ایکچولی اگر میں اس بات کو دیکھوں تو یہ تھوڑا سائنٹیفکلی بھی یسوع یہاں پہ سمجھاتا ہے کہ بھائی دیکھو، تم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تھوڑا ریلیکس کرو. ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل بات بھی یسوع یہاں پر کرتا ہے کہ نفسیاتی طور پر آپ اگر جو ہے وہ دیکھیں، خدا جو بھسم کرنے والی آگ ہے، جو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، جیسے موسیٰ کے زمانے میں ہوا تو بنی اسرائیل قوم اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے تھے، اس کی بات بھی نہیں صحیح سے سننے کو تیار، وہ اس سے ڈرتے تھے. جو پہاڑ کو چھوئے گا وہ سنسار کر دیا جائے. جس نے یہ غلط کام کیا ایک دن میں 23,000 مار دیے گئے اور ٹوٹل 24,000 سے بھی زائد لوگ مرے. تو یہ باتیں جو تھیں اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خدا عدالت کرنے والا خدا ہے. تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو اسی لیے بھیجا کہ وہ تمہارے درمیان رہ کر تمہاری ساری صورتحال کو دیکھے اور اس کے مطابق وہ پھر تمہاری عدالت کرے گا، تاکہ تمہارے پاس کوئی جواز باقی نہ رہے کہ بھائی خدا نے تو ہمارے تجربات کیے نہیں. انسانی زندگی کا خدا کو تو کوئی تجربہ نہیں کیونکہ وہ تو آسمان پر بیٹھا رہتا ہے، تو اب جو ہے وہ عدالت ہماری وہ کیسے کر سکتا ہے. تو اس لیے وہ اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہے کہ وہ انسانی زندگی کا تجربہ اٹھائے اور اس کے مطابق پھر کیا ہے وہ بعد میں عدالت کرے. تو یہ صورتحال یسوع ذہنی طور پر اس فرشتہ کو، اس پیغمبر کو بتا رہا ہے کہ ان ساری باتوں کو ذہن میں دہراؤ، میں یہ کیوں تمہیں اپنا نام بتا رہا ہوں، تاکہ وہ ذہنی طور پر ریلیکس ہو اور اس کو جو برڈن ہے یا پریشر ہے وہ کلیسیا کی طرف سے ہو. شاید امیر لوگوں کا اس پر پریشر تھا، یا وہ ان کی باتیں ماننے پر تیار ہو چکا تھا، جلدی سے ان کے ساتھ اس نے کیا کہہ لیجئے کہ اس نے مفاہمت اختیار کر رکھی تھی. یہ کچھ بھی صورتحال وہاں ممکن ہے، لیکن وہ کام اچھے کر رہا ہے، کام اچھے کر رہا ہے. شاید اس نے کوئی این جی او بنا رکھی ہے جو چیریٹی پروگرامز پر بہت زیادہ ورک آؤٹ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے پہلے بات ہوئی ان میں خامیاں ہیں. پہلے یسوع کیا کرتا ہے، یہ دیکھیں یہ بڑا جو ہے وہ زبردست طریقہ کار ہے کسی کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کا بھی، اور کسی کی کیلکولیشن کرنے کا، کسی کی ایویلیویشن کرنے کا. یعنی میں اس سے جو ہے وہ ایک سائنٹیفک میتھڈ بنا سکتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے کسی کی ایویلیویشن کریں. آپ کسی کو ٹریننگ دے رہے ہیں تو آپ ان کی ایویلیویشن کا میتھڈ سمپل یہ ہے، پہلے اس کی جو ہے وہ اچھی باتیں بتائیے، پھر اس کے بعد اس میں سے بتا دیجئے کہ بھائی یہ یوں بھی بہتر ہو سکتا تھا. تو بہت پازیٹیو انداز میں یسوع یہاں پر بتاتا ہے تاکہ دوسرا انکریج ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کریکشن سے لوگ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے، انکریجمنٹ سے بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں لوگ.
تو یہاں پر وہ یہ صورتحال دکھاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ڈائریکٹ اگر کسی کی خامی کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو لوگ تھوڑے افینسو ہو جاتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, اور یہ مطلب آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, نیچر ہے, ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر پازیٹیو بتا کے پھر نیگیٹو بتایا جائے تو پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے. تو یہ واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا آئیڈیل میتھڈ یسوع یہاں پر دیتا ہے. بالکل, تو اسی سے لوگوں نے بھی اپنایا ہے, اسی سے لوگ سیکھتے ہیں دنیا کے مختلف لوگ. تو یہ صورتحال تھی, اس کے کام اچھے تھے, محبت ہو رہی ہے لوگوں سے, جو ہے میل جول بہت اچھا ہے, لوگوں میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیے جا رہے ہیں, لوگوں کی اصلاح کرنے کی, کہ وہ آپ جو ہے وہ ترقی کریں, دنیاوی معاملات میں ترقی کرنے کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کام تو اچھے ہیں, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے آگے, وہ یہ کہتا ہے تیرے ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں, اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں, لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا. یہ اب بڑا ایک معاملہ ہے, پیچیدہ معاملہ اچانک کریٹ ہوتا ہے, کہ وہ ایک ہڈن صورتحال ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں, کہ کلیسیا کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہڈن ہے, کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, دنیا ہمیں ایک اچھی محبت کرنے والی کلیسیا سمجھ رہی ہے, لیکن کوئی اور دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور سی سی ٹی وی کیمرے سے بڑھ کر وہ ہستی ہے جو چیزوں کی سکیننگ کر لیتی ہے, جو دلوں اور گردوں کو جانچنے والی ہستی ہے, وہ دیکھ رہی ہے, جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں. تو شعلے سے ظاہر سی بات ہے روشنی بھی نکلتی ہے, ہو سکتا ہے وہ لیزر لائٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہو, اور آج کل سائنٹسٹ جو ہے وہ لیزر لائٹ کیونکہ اتنی پاورفل ہے کہ آپ بادلوں سے بھی اوپر اس کو کراس کروا سکتے ہیں, تو آپ بادلوں میں بھی انٹرچینج کر سکتے ہیں, تو موسم میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. تو پھر یہ تو خدا کی ذات ہے جو آنکھوں میں جو ہے وہ ہر کسی کو تول سکتا ہے. تو وہ ہستی دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر کیا مسائل چل رہے ہیں. تو ان مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے حرام کاری, جس کو میں ایک لفظ میں سموؤں اگر, تو وہ حرام کاری کا پرابلم, کہ ایک عورت کا نام جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا وہ ایزبل ہے, وہ اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے, نبوت کرنے والی کہتی ہے. اب اس نے یہ کہا ہے کہ حرام کاری کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کلیسیا کو کچھ بھی نہیں ہونے والا. لیکن یسوع مسیح آگے جو ہے پوری تفصیل سے اس حوالہ کو پڑھا جانا چاہیے, تو لوگ جو ہے اس کو پڑھیں, تو اس کو یہ کہتا ہے کہ اس کی بنا پر تمہاری ساری کی ساری محنت, ساری چیریٹی, ساری محبت, سارے کام, سارا صبر, اگر دکھ سہنے سے صبر کرتے ہو تو وہ ساری چیزیں بھی پس پشت چلی جاتی ہیں. میں اس کو ڈیڈلی سن, یعنی یہ تباہ کن گناہ ہے. کوئی بھی شخص حرام کاری کرتا ہے, ہم سب اس لفظ سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس لفظ کے معنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی مذہب میں یہ چیز جائز نہیں ہے. اگر کسی مذہب میں یہ بات جائز ہے تو وہ کیا ہے, وہ مذہب درست مذہب نہیں. سمپل, ٹھیک ہے, یہ اوتھینٹیکیٹڈ بات, یہ میں اس کتاب مقدس کو بنیاد بنا کر یہ اختیار سے بات کہتا ہوں کہ کسی بھی مذہب میں اگر جو وہ اپنے منکوہا بیوی شوہر سے ہٹ کے کوئی ازدواجی رشتہ قائم کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے, وہ غلط ہے, وہ حرام کاری میں شمار ہوتا ہے, اور خدا تعالیٰ کو اس سے نفرت ہے, اور وہ تباہ کن ہے. زندگیاں برباد ہوتی ہیں, ایک سے زائد شادیوں کی بنا پر گھرانے برباد ہوتے ہیں, بلکہ خاندان برباد ہوتے ہیں. قتل و غارت گری میں نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے اس کی بنا پر, اور اس کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ دولت پر جھگڑتی ہے, اس کی بنا پر گھر میں سکون مجھے نہیں کہیں نظر آتا. بلا وجہ ہم اس کو ایک سائیکولوجیکل جو ہے وہ اپنا ڈس آرڈر بنا کر, میں ڈس آرڈر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس کو ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے وہ ڈس آرڈر بنا کر صرف یہ کہہ دیا جائے نہیں یہ تو بہت اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں دوسرے سے کوئی شکایت نہیں. یعنی ایک عورت کی مثال دے کے جی ہمیں اپنی سوتن سے کوئی مسئلہ نہیں, تو یہ جو ہے وہ سوت تو سود کے دھاگے کھینچ کے جو ہے وہ زندگی اجیرن کرنے والی صورتحال ہوتی ہے, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کئی طرح سے پولیگمی یعنی کہ زیادہ بیویاں کرنا, اور پولیانڈری یعنی زیادہ شوہر کرنا, یہ بھی مذاہب میں ہے. یہ دونوں صورتحال غلط. خدا تعالیٰ نے ایک ہی فرد واحد آدم کو بنایا, اور اس کے لیے ایک ہی اس کی منکوہا بیوی حوا بنائی تھی. اس کے پاس روحیں بھی اور تھیں اور مٹی بھی اور تھی, وہ سب کچھ بنا سکتا تھا. لیکن
یہ ایک ابتدا بنیاد جہاں سے ہے ہمیں اس کو بھی تو دیکھنا ہے. جس چیز پر عمارت کھڑی کرنی ہے اس کی بنیاد جس طرح کی ہے ویسی ہی عمارت بنائی جائے. اب چوکور جو ہے وہ بنیاد پر میں گول جو ہے وہ اینٹیں رکھنا شروع کروں تو گڑبڑ ہوگی. تو اس وجہ سے یہ صورتحال. تو یہاں ایزبل ہے، اس کے بارے میں یسوع آگاہی دیتا ہے پرانے عہد نامہ سے ہمیں، جو پہلا سلاطین 13ویں باب 17ویں باب اور 16ویں باب میں موجود تھی، جو ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی جو کہ بت پرست تھا، اور اس نے اسرائیلیوں میں آ کر اسرائیلی بادشاہ اخیاب سے جب شادی ہوئی اس کی، تو اس نے اپنے شوہر اخیاب کو بھی بت پرستی کی طرف راغب کیا، جس کی بنا پر پورا اسرائیل یعنی 9.5 قبیلے جو تھے وہ بھی بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے، کیونکہ اس وقت ڈویژن ہو چکی تھی اسرائیل میں. تو یہ چیز جو تھی وہ تباہی کا باعث بنی، کیونکہ وہ بھی کیا کرتی تھی، حرام کاری کی اس نے اجازت دی، اور کھلے عام وہ اجازت دیتی. اس نے انسانی بچوں کو، نوزاد بچوں کا خون وہ کر کے اس کو پینے کی اجازت دی اور اس میں نہانے کی اجازت دی. اس نے اجازت دی کہ آپ بتوں کی قربانیاں کھائیں، جس کا ذکر یہاں پر بھی موجود ہے مکاشفہ کے اس حوالہ میں بھی. تھواتیرا کی کلیسیا میں بھی سیم کیٹیگری اس کی موجود تھی. تو یسوع اس وجہ سے شاید اس عورت کا نام یوں بتاتا ہے. ہو سکتا ہے اس عورت کا نام کچھ اور ہو، یا شاید یہی نام ہو، کیونکہ جب یہ نام لکھا گیا ہے تو ہو سکتا ہے یہی نام ہو. یہ تشبیہ بھی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل، یہ تشبیہن بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پھر اس ایک لفظ سے پوری کی پوری تاریخ جو اس کی جڑی ہوئی ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے زیادہ تر علماء کا یہی ماننا ہے کہ یہ کیا تھی، یہ تشبیہ کی بات تھی. تو یہ صورتحال تھی. وہ یہ ساری باتیں کہتی ہے کہ آپ حرام کاری بھی کریں، آپ جو ہے بتوں کی قربانیاں بھی کھا لیں، آپ کا ایمان بڑا ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں کوئی پرابلم نہیں، بت کچھ چیز نہیں ہے، آپ کھا لیجئے ان کو، کوئی حرج نہیں ہوگا. ایمان کا تعلق آپ کے دل سے ہے، آپ کے پیٹ سے نہیں ہے، اس وجہ سے آپ قربانی کھا سکتے ہیں، کیونکہ ایمان پیٹ سے نہیں نکلتا. تو اس وجہ سے یعنی ایک اچھا فلسفیکل جو ہے وہ ایک جواب ہے، اور بالکل یہ بہت بڑی زبردست جواز ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں اگر تو کچھ لوگ اسی طرح کلیسیا میں ایسی باتیں ایسے کرتے ہیں جو بگاڑ آپ پیدا کو کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ یہ تو لاجیکل ہے. بالکل منطقی بات ہے. اور جو ہے وہ ایسے لوگوں نے، اور میں نے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ ایسا ایک میسج کسی نے کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ایسے بتوں کی قربانیاں کھائیں، آپ تڑکا اس میں اچھا لگائیے، اس میں ادرک زیادہ ڈال لیجئے، آپ اس میں لہسن زیادہ ڈالیں، آپ اس میں دھنیا زیادہ ڈالیں. تو میں نے کہا ریسیپی لکھ کے بھیج دیتے تو ہمیں زیادہ آسانی ہو جاتی. تو یعنی یہ کیا ہے، منطقی باتیں کرنے سے یا عقلی دلائل دے دینے سے مذہب بدل نہیں جاتا، مذہب کی ٹیچنگ بدل نہیں جاتی، یا خدا تبدیل نہیں ہو جاتا. خدا اور اس کا کلام دونوں لا تبدیل، اور ہر زمانے کے لیے وہ بیان درست ہیں، اسی لیے وہ لامحدود ہے. ہم کھینچ تان کر کے اس کو لامحدود نہیں کرتے، وہ درست ہے اس وجہ سے وہ لامحدود ہے کہ ہر زمانے کے لیے وہ بات درست رہتی ہے، یہ اس کے لامحدود ہونے کی علامت اور نشانی. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. یسوع یہ بتا رہا تھا کہ آپ ان چیزوں پر جو ہے وہ غور کریں، اور وہ ساری چیریٹی، ساری محبت، سارا صبر اچھا ہے، نیک کام بہت اچھے ہیں، لیکن یہ برائی سب سے بڑھ کر ہے. میں ان کی بنا پر تمہیں کیا ہے وہ تمہاری چراغدان کو، تمہاری کلیسیا کو یہاں سے ہٹا سکتا ہوں. اور اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں گردوں اور دلوں کو جانچنے والا ہوں، کیونکہ اس نے اسکیننگ کی بات کی. اس نے کہا تم میں کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو یہ کام پسند نہیں کرتے. وہ شیطان کی گہری باتوں کی بات بھی یہاں پر کرتا ہے. جو منطقی باتیں ہوتی ہیں میں ان کو گہری باتیں کہتا ہوں شیطان کی. بعض اوقات انہی میں شیطان کی ذرا سی کڑواہٹ شامل ہوتی ہے، اس کا ذرا سا جھوٹ 99% سچائی کو برباد کرنے پر قادر. جیسے آج کل ایک اور چیز بھی بڑی سنی جا رہی ہے کہ مسیحت میں بھی زیادہ شادیاں ہو سکتی ہیں اس لیے کیونکہ انبیاء نے کی تھی. تو یہ ایک لاجک دی جا رہی ہے. بالکل جو ہے وہ حضرت داؤد کی 7 شادیاں تھیں، اور حضرت سلیمان جو ہے وہ ان کی تو بہت ہی مثال دی جاتی کیونکہ ان کی 1000 بیویاں تھیں. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کے بعد ان کے خاندان کی صورتحال کیا تھی؟ یعنی حضرت سلیمان کی 1000 شادیوں کے بعد کیا نتائج نکلے؟ کیا بڑی خوشحال زندگی بنی اسرائیل نے گزاری 1000 خاندانوں نے؟ یا ان کا خاندان جتنی بھی ان کی اولادیں ہوئیں کیا آج بھی وہ انہی کے نام سے منسوب موجود ہیں؟
کیا وہ اسی طرح خوشحال تھیں جیسا کہ حضرت سلیمان خوشحال تھے؟ ہرگز نہیں۔ انہی شادیوں کی بنا پر ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑ گئے، خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان سے پیچھے ہٹ گیا، ان کی جو رحمت ان پر تھی وہ ختم ہو گئی، اور ان کے بیٹوں کے دنوں میں ہی تو سلطنت تقسیم ہو گئی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ قہر ہے، یہ کوئی اچھائی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو فرد واحد، یعنی یہ بڑی سخت بات ہے، میں کرنے لگا ہوں، حالانکہ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ جنرلی اس کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہم کرتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم بھرتے ہیں بعد میں۔ جو ایک فرد واحد، مرد ہو یا عورت، وہ اپنے شادی شدہ ساتھی سے جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو وہ 1000 بھی شادیاں کر لے، اس سے وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتا، وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ کسی بھی دور کے انسان کے لیے یہ بھی ایک سچائی کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ حضرت سلیمان کے جو والد تھے، حضرت داؤد، ان کے دور میں کیا ہوا؟ ان کی بیویوں کی اولادیں تھیں، ان کے اپنا بیٹا ان کے جان کا دشمن بن چکا تھا جو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور ان کے اپنے بیٹے نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ایسا نہیں جی ایک ماں دوسری ماں کی بیٹیاں جو ہے وہ فرق ہیں، باپ تو ایک ہی ہے، لیکن ایسے مسائل یہاں پر بھی کامن ہیں۔ ہم گزشتہ 3000 سال سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی چل رہا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ جس بھی معاشرے میں زیادہ شادیاں ہیں وہاں مسائل ہیں، اور کوئی مجھے ہرگز یہ مثال نہ دے کہ جی وادی کیلاش کی طرف یا حمزہ کی طرف جو ہے وہ وہاں پر ایک عورت جو ہے 5 شوہر یا 6 شوہر کرتی ہے، وہ تمام بھائیوں کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے، تو جی وہ تو سب بڑے خوشی سے اور مل کے رہتے ہیں۔ تو میرا ان کو سادہ سا جواب یہ ہے، کیا وہ پوری دنیا میں پھیل گئے؟ بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، شاید 137 گھرانوں پر مشتمل بھی نہیں ہے وہ، یا 127 گھرانوں پر، کچھ اس طرح سے ہے، جو پہاڑی علاقے میں ایک پوشیدہ سے مقام پر رہتا ہے۔ نیشنل جیوگرافک والوں نے جا کر ڈھونڈ لیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کی یہ بات اٹھا کر پوری دنیا پر لاگو کر لیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو وہاں کا ان کا کلچر، ان تک تو تعلیم درست نہیں پہنچی، مجھے تو یہ لگتا ہے، اس وجہ سے وہ اس صورتحال کا شکار ہے۔ وہ 7 بھائی ایک ہی بیوی رکھتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ یہ بھی زیادہ شادیاں ہیں، یہ بھی حرام کاری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم ناظرین اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے کانٹیکٹ کے لیے ہماری ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں، ہم سے رابطہ کیجیے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔